بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل دوم فصل دوم در واجبات نماز در واجبات نماز دوسری فصل نماز کے واجبات کے بیان میں نماز کے واجبات کے بیان میں واجبات واجب کی جمع ہے جس کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں تعلیم الاسلام میں کہ فرض کے بعد واجب کا درجہ ہوتا ہے، اس کو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اور اس کو اگر نماز میں چھوڑ دیا جائے بھول کر تو سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ واجبات نماز ہا ہفتست واجبات نماز ہا ہفتست زاں کے از مصطفیٰ چنی رفتست زاں کے از مصطفیٰ چنی رفتست ہفت معنی سات سات، زاں کے اصل میں کیا ہوتا ہے؟ از آن کے از آن کے، از آن کے، اور از کا جو حمزہ ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اس لیے اس لیے کہ، زاں کے کا معنی ہوتا ہے اس لیے کہ، چنی کا معنی اسی طرح یا اس طرح، ٹھیک ہے؟ رفتست اصل میں رفتہ است ہے، لیکن شعر کا وزن پورا رکھنے کے لیے انہوں نے ہا کو ختم کر دیا ہے۔ نماز کے واجبات سات ہیں، نماز کے واجبات سات ہیں، اس لیے کہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح جاری ہوا ہے، اسی طرح جاری ہوا ہے، یعنی آپ سے جو چیز ہم تک پہنچی ہے، جاری ہوئی ہے ہم تک، وہ یہی ہے کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ سات۔ فاتحہ ضم سورہ قرآن فاتحہ ضم سورہ قرآن در دوئی اول از فریضہ بخواں۔ دردوی اول از فریضہ بخواں۔ فاتحہ سے مراد ہے سورہ فاتحہ، یعنی اس کا پڑھنا، یہ پہلا واجب ہے۔ ضم سورہ قرآن، اس کے ساتھ قرآن کریم کی کسی صورت کا ملانا، ضم یضم، نصر ینصر سے ہے، یہ مضاعف ثلاثی، ضم کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ ضم سورہ قرآن، قرآن کریم کی صورت کا ملانا، یعنی اس سے مطلب پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت، کم از کم اس کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب۔ در دوئی اول، دوئی اول کا معنی ہے پہلی دو رکعتیں مراد ہیں یہاں۔ در دوئی اول، پہلی 2 رکعتوں میں، کن کی پہلی 2 رکعتوں میں؟ از فریضہ، فرضوں کی، فرضوں سے پہلی 2 رکعتوں میں، بخواں کون سا فعل ہے یہ؟ فعل امر، کس مصدر سے ہے؟ خواندن سے، تو پڑھ۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی صورت کا ملانا، قرآن کریم کی صورت کا ملانا، پہلی 2 رکعتوں میں، پہلی 2 رکعتوں میں، فرضوں میں سے، فرضوں میں سے، تو پڑھ۔ تو پڑھ۔ یعنی پہلا جو انہوں نے یہاں پر واجب بتایا ہے وہ ہے سورہ الحمد شریف کا پڑھنا، دوسرا بتایا ہے کسی صورت کا ملانا، ٹھیک ہے جی؟ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو کام کرنا ہے کہ فاتحہ کے ساتھ صورت کا ملانا، تو یہ پہلی 2 رکعتوں میں ہو، ٹھیک ہے جی؟ یہ پہلی 2 رکعتوں میں ہونا چاہیے یہ کام۔ صورتوں کو آخری 2 رکعتوں میں بھی تو ملایا جا سکتا ہے نا، لیکن پہلی 2 رکعتوں میں ان کو ملانا، سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت کا ملانا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو 3 الگ الگ چیزیں ہو گئیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھنا، نمبر 2 ساتھ کوئی صورت پڑھنا، اور نمبر 3 اس چیز کا پہلی 2 رکعتوں میں ہونا، یہ 3 کام انہوں نے یہاں بتا دیے۔ لیک اندر تطوع و سنت، لیک اندر تطوع و سنت، سورہ با فاتحہ بکن ضمت، سورہ با فاتحہ بکن ضمت، بکن ضمت۔ بکن ضمت، تطوع کہتے ہیں نفلی عبادت کو، فمن تطوع، قرآن کریم میں فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، ٹھیک ہے؟ تطوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نفلی عبادت، جو بندہ اپنی مرضی سے زائد عبادتیں کرتا ہے، نفلی روزہ رکھے، نفلی صدقہ کرے، نفلی نماز پڑھے۔
بکن ضمت کا معنی ہے تو ملا، ضمت یہ وہی مصدر ہے نا ضم کا ملانا، بکن ضمت کا معنی تو ملا، سارے کا ترجمہ با محاورہ یہ ہو۔ لیکن نفلوں اور سنتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملا۔ کیا مطلب وہی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فرضوں میں تو پہلی 2 رکعتوں میں ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی، لیکن سنتوں اور نفلوں میں سب کی سب رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملانا ہوگا، ان میں ایسا نہیں، ان میں کہیں بھی سورت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح کرتے ہیں نا ہم سنتوں میں، وطروں میں، نوافل میں، سنت مؤکدہ میں، غیر مؤکدہ میں، جتنی بھی رکعتیں ہوں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اور ساتھ سورت بھی ملائی جاتی ہے، ان میں سب رکعتوں میں سورت کو ملانا ہے، صرف پہلی 2 میں نہیں ملانا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ کا خرینش چو اولیں باشد، سورہ با فاتحہ قریں باشد۔ یہ جو کا خرینش ہے نا یہ کئی الفاظ ہیں، کہ آخرین اور شین الگ ہے، ضمیر ہے، کہ کا معنی کیونکہ، آخرینش ان کی آخری رکعتیں، کن کی؟ سنتوں اور نفلوں کی، چو اولیں پہلی رکعتوں کی طرح، چوں کا معنی طرح ہے یہاں، چو اولیں پہلی رکعتوں کی طرح، باشد کا معنی ہوں گی، یعنی فرضوں میں تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتے ہیں، اگلی 1 ہو یا 2 ہو ان میں نہیں ملاتے۔ نفلوں اور سنتوں میں پہلی 2 رکعتیں اور آخری 2 رکعتیں بالکل ایک طرح کی ہوں گی، کہ پہلی 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملے گی، اگلی میں بھی۔ قرین کا معنی ہوتا ہے ملنے والا، اسی لیے عربی میں دوست کو بھی قرین کہتے ہیں، قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، کہاں آیا ہے؟ فَبِئْسَ الْقَرِین، قرآن کریم میں ہے کہ دوست، جو برے دوست ہوں گے نا تو قیامت کے دن بندہ کہے گا کہ کاش میں ان کا دوست نہ ہوتا دنیا میں، کیونکہ ان کی آخری رکعتیں پہلی رکعتوں کی طرح ہیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملنے والی ہے، یعنی ان میں آخری رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملے گی جیسا کہ پہلی رکعتوں میں ملے گی۔ در بلندی بلند باید خواند، وانچ پست است پست باید خواند۔ اگلا واجب بتاتے ہیں کہ کیا ہے، در بلندی سے مراد ہے یہاں جہری نمازیں، فجر، مغرب اور عشاء، ٹھیک ہے، اسی طرح جمعہ اور عیدین کی جو نمازیں جہری نمازوں میں بلند باید خواند، بلند پڑھنا چاہیے، بلند پڑھنا چاہیے۔ باید آیا ہے، باید کا کیا قاعدہ ہے؟ ماضی کے شروع میں آئے گا، ماضی مطلق کے شروع میں تو ماضی کا ترجمہ مصدر والا بن جائے گا، تو باید خواند کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کرنا، پڑھنا چاہیے۔ وانچ اصل میں کیا ہے؟ وانچ، اور وہ جو پستست یعنی سری نمازیں جن میں آہستہ پڑھا جاتا ہے، ظہر ہے، عصر ہے، تو پست باید خواند ان میں آہستہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی واجب ہے نماز کا کہ آپ 3 نمازوں میں بلند پڑھیں، وہاں بلند پڑھنا واجب ہے، اور 2 میں آہستہ پڑھیں، آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اور یہاں جو بات بہت سمجھنے والی ہے نا کہ یہ حکم اس دور میں تو کیوں تھا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام جب یہ نمازیں پڑھتے تھے، ان اوقات میں عبادت کرتے تھے، تو فجر کے وقت اور مغرب عشاء کے وقت تو وہ کافر مصروف ہوتے تھے، فجر کے وقت وہ اٹھتے ہی کوئی نہیں تھے، اور مغرب کے وقت وہ اپنے کھانے شانے میں، اور عشاء کے وقت بھی اپنی ان کی رات کو ہوتی تھیں محفلیں، دیر تک جاگنا اور شعر و شاعری اور گپیں اور اس طرح کی چیزیں۔ ظہر اور عصر کے وقت وہ ہوتے تھے قریب قریب موجود، اس لیے حکم دیا گیا کہ ان میں آہستہ پڑھو تاکہ وہ مذاق نہ اڑائیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی نہ کریں۔ اب تو حالانکہ وہ کون ہی نہ رہا ریزن، لیکن حکم اب بھی وہی ہے،
حکم اب بھی وہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل جو چیز ہے دین وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی پیروی کا نام دین ہے، حالانکہ وہ ریزن وہ سبب اب موجود نہیں ہے جو اس وقت تھا۔ جہری نمازوں میں اونچا پڑھنا چاہیے، سری نمازوں میں آہستہ پڑھنا چاہیے۔ قاعدہ اول از وجوبات است، بعض در آخری تحیات است۔ پہلا قاعدہ واجبات میں سے ہے، از وجوبات کا معنی واجبات میں سے، آخری قاعدے کے متعلق بتا چکے ہیں پچھلے سبق میں کہ وہ فرض ہے۔ پہلا قاعدہ، وہ جن نمازوں میں 2 قاعدے ہوتے ہیں تو ان میں پہلا قاعدہ کیا ہے؟ واجب۔ یہ بات یاد رکھنا کہ قاعدہ سے مراد ان کے نزدیک بیٹھنا ہے، پڑھنا الگ چیز ہے اور بیٹھنا الگ چیز ہے۔ بیٹھ کے ہم کچھ پڑھتے بھی تو ہیں نا، تحیات للہ پڑھتے نہیں ہیں آخر تک، پڑھنے کی یہاں بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، بیٹھنے کی۔ قاعدہ کا معنی قعد یقعد قعودا کا معنی بیٹھنا ہے۔ پھر نماز کے آخر میں التحیات پڑھنا ہے، یعنی قاعدہ واجب ہے پہلا، ٹھیک ہے، اور اس میں پڑھنا جو ہے وہ بھی واجب ہے، اور دوسرا قاعدہ فرض ہے اور اس میں پڑھنا واجب ہے۔ بات کلیئر ہوئی ہے کوئی نہیں؟ 4 چیزیں ہو گئی نا، پہلا قاعدہ اور اس قاعدے میں پڑھنا، وہ دونوں واجب ہیں۔ آخری قاعدہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور اس قاعدے کے اندر جو پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ در آخرین کا معنی آخری، نماز کے آخر میں التحیات پڑھنا۔ نیز در وتر شد قنوت عیاں، بعض تعدیل جملہ ارکان۔ عیاں کا معنی ظاہر، عیاں کا معنی ظاہر۔ تعدیل جملہ ارکان، تعدیل کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کام کو اطمینان سے کرنا، پراپر طریقے سے، جس طرح کہتے ہیں کرنا۔ جملہ ارکان کا معنی تمام ارکان کو، سب رکنوں کو۔ پھر وطروں میں قنوت واضح ہوئی، پھر تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا۔ کیا مطلب؟ اس میں بھی 2 واجب بتائے، پچھلے شعر میں بھی 2 واجب بتائے تھے، آخری قاعدہ پہلا قاعدہ واجب ہے اور التحیات پڑھنا واجب ہے، اور اس میں بھی 2 واجب بتا رہے ہیں۔ کیا؟ وطروں میں دعائے قنوت پڑھنا اور تمام ارکان کو اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا۔ کل آپ نے سنا نا کہ وہ بندہ جو آیا تھا جلدی جلدی، جس نے نماز پڑھی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے کیا فرمایا تھا کہ واپس جا، تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ نے دوبارہ بلکہ تیسری بار اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہ ضروری ہے، واجبات میں سے ہے کہ تمام ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے ادا کیا جائے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں ہمیں وہ نہیں آتا سکون، تو کسی نے کہا تھا کہ اگر نماز میں سکون چاہیے نا تو نماز سکون سے پڑھا کرو، اطمینان سے پڑھو تو سکون اس میں آئے نا۔ تو ایسے جلدی جلدی جیسے مرغا وہ ٹھونگے مارتا ہے زمین پر، اس طرح سجدے کرو گے تو پھر کیا اس میں جو ہے وہ سکون اور روحانیت ملے گی۔ لیک در عید واجب افزاید، زاں کے تکبیر عید می باید۔ لیک کا معنی ہوتا ہے لیکن، در عید، عید میں یعنی عید کی نماز میں، مراد یہاں نماز عید ہے، عید کا دن نہیں ہے، عید کی نماز میں واجب افزاید، ایک واجب بڑھ جائے گا۔ افزاید کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب۔ مضارع کا مصدر کون سا ہے؟ افزودن، بڑھنا بڑھانا، یہاں بڑھنے والے معنی میں نہیں۔ ایک نماز عید میں ایک واجب جو ہے باقی نمازوں کی بنسبت ایکسٹرا ہے، وہ زائد ہے۔ وہ کیا؟ عید کی تکبیریں، جو 6 تکبیریں کہی جاتی ہیں نا، زائد نہیں کہی جاتی، عام نمازوں میں کوئی ہوتی ہیں وہ 6 تکبیریں،
تو وہ کہتے ہیں زاں کے اس لیے کہ تکبیر عید کی تکبیریں می باید ضروری ہیں. بائستن کا معنی ہوتا ہے نا چاہنا یا ضروری ہونا، می باید کا معنی وہ بھی چاہیے یعنی وہ بھی ضروری ہیں. لیکن عید میں ایک واجب بڑھ جاتا ہے کیونکہ عید کی تکبیریں ضروری ہیں. عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ عید عاد یعود سے بنے، جس کا معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا، کسی چیز کا بار بار آنا. تو چونکہ یہ دن بار بار آتا ہے، لوگ اس کو بڑے اسپیشلی مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس لیے اس کو عید کا دن کہا گیا ہے عید. اور 6 تکبیریں جو ہیں وہ اس میں 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں، جن میں ہاتھ بھی کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں، وہ زائد ہوتی ہیں واجب. یعنی باقی واجبات تو وہی ہیں نماز عید میں جو ہیں باقی نمازوں میں، لیکن ایک یہ ایکسٹرا ہے، یہ زائد ہے اس کے ساتھ.